بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس عالم چینل۔ میرے محترم ناظرین، آج میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے کسی ضروری کام کے سلسلے میں جا رہے تھے کہ سلطان کا گزر ایک دریا کے پاس سے ہوا۔ سلطان کی نظر چند آدمیوں پر پڑی جو سفید داڑھی والے پگڑی پہنے آدمی کو بہت مار رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور پھر اسے رسی سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے دریا میں پھینک رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپاہی کو دوڑایا اور حکم دیا کہ جا کر ان کو روکو۔ سلطان کا سپاہی اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا گیا دریا کے کنارے اور ان کو جا کر روکا۔ اتنے میں سلطان بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ چند لوگوں نے ایک بوڑھے سفید داڑھی والے کو اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ اس بزرگ کو گھسیٹتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوئے۔ سلطان نے لوگوں سے اس بزرگ کو گھسیٹتے ہوئے لانے کا اس کا سر پھاڑنے کی وجہ پوچھی تو ایک بزرگ نے کہا کہ سلطان معظم، کہنے کو تو یہ ہماری مسجد کا امام ہے، لیکن اب میں آپ کو کیا کہوں، مجھے یہ بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یہ بدبخت امام مسجد کی جمع کی گئی تمام رقم کو چوری کر کے رات کے اندھیرے میں سلطان صلاح الدین ایوبی دریا کے کنارے پہنچے اور کہا کہ مجھے تفصیل سے ساری صورتحال سے آگاہ کرو گے۔ تم اس بوڑھے بزرگ کو اس دریا میں کیوں ڈال رہے ہو؟ سلطان کے لباس اور پرچم سے ان گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لشکر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے اس بوڑھے بزرگ کو چھوڑ دیا اور سلطان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان میں سے ایک بزرگ بولنے لگا، سلطان معظم، یہ بوڑھا بزرگ ہماری مسجد کا امام صاحب ہے۔ یہ سن کر سلطان غصے میں آ گئے کہ تم سب مسجد کے امام صاحب کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہو، اور آخر امام صاحب نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ تم اسے رسیوں سے باندھ کر اس پر ظلم کرتے ہوئے پانی میں ڈالنے والے تھے؟ تو گاؤں کا بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، ہمارے گاؤں کی مسجد کی تعمیر ہوئے تقریباً 90 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ ہم گاؤں والے مل جل کر اور اپنی چیزیں بیچ کر مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کر کے اس مسجد کے امام صاحب کو دیتے ہیں، لیکن امام صاحب پتہ نہیں اس رقم کو کہاں استعمال کرتا ہے، اور اکثر اوقات نمازی حضرات نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے اندر بنے ہوئے ایک خاص مقام پر رقم رکھتے ہیں کہ اس سے مسجد کی تعمیر کے لیے اپنا حصہ ڈال سکے، لیکن اس رقم کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، اور وہ ساری رقم بھی ہر روز عشاء کی نماز کے بعد یہ امام مسجد اندھیرے میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اور آج تک اس امام صاحب کو اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک امام صاحب نے مسجد کی ایک اینٹ بھی نہیں لگائی، اور جب اس سے پوچھتے ہیں تو یہ آگے سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور بات کو گھما پھرا دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ امام مسجد اس رقم کو کہاں خرچ کرتا ہے؟ پھر سلطان نے اس بوڑھے امام سے پوچھا، امام صاحب، آپ مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہیں اور تمام گاؤں والوں نے تم پر بھروسہ کیا، لیکن آخر تم مسجد کا جمع کیا گیا چندہ کہاں خرچ کرتے ہو؟ تم آخر اس سے کیا چیزیں خریدتے ہو؟ یہ سن کر امام خاموش ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے امام صاحب کو سر قلم کرنے کی دھمکی بھی دی، لیکن امام صاحب خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے۔ سلطان کے بارہا پوچھنے پر بھی یہ امام مسجد سر جھکائے نیچے دیکھتا رہا۔ پھر سلطان حیرانی کے ساتھ گاؤں والوں کو کہنے لگے، اے گاؤں والو، اگر یہ امام صاحب غلط راستے پر چل پڑا ہے اور امانت میں خیانت کر رہا ہے تو تم اپنی مسجد میں کسی اور امام صاحب کو تعینات کر دو۔ تو وہ گاؤں والے کہنے لگے، سلطان معظم، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ سلطان نے کہا، تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں دوسرا امام تعینات کرنے پر روک رہی ہے؟
तो वह बूढ़ा बुजुर्ग कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम आप हमारे गांव में चलें, हम आपको यह सारा वाक़या तफसील से सुनाते हैं। तो सुल्तान ने अपने तमाम सिपाहियों को थोड़ी देर आराम करने का मशवरा दिया और इन गांव वालों के साथ चले गए। और जब सुल्तान गांव में से गुजर रहे थे तो सुल्तान की नज़र इसी गांव की मस्जिद पर पड़ी, जिसके इमाम साहब को गांव वाले दरिया में डाल रहे थे। सुल्तान ने मस्जिद को अंदर से देखने की ख्वाहिश का इजहार किया और गांव वाले सुल्तान को इस मस्जिद के अंदर ले गए। जब सुल्तान ने सारे गांव को देखा और मस्जिद को देखा तो हैरानी के साथ बैठ गए और सोचने लगे कि इस गांव की आबादी इतनी ज़्यादा है, लेकिन यह मस्जिद काफ़ी खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से बारिश बहुत ज़्यादा होती है और अब इस मस्जिद की कच्ची ईंट ख़त्म हो रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इसी सोच में डूबे हुए थे कि यह गांव का बूढ़ा बुजुर्ग कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम आज से 15 साल पहले हमारे गांव की मलकियत एक सरदार के पास थी। इस सरदार ने गांव वालों का ख्याल अपने घर की बीवी बच्चों से भी ज़्यादा रखा। कोई भी मुश्किल पेश आती तो गांव का सरदार पेश होता और गांव में जितने भी गरीब माँ बाप थे उनकी नौजवान बच्चियों की रुखसती भी वही सरदार करवाता था। सुल्तान मुअज्जम उस सरदार के हमारे ऊपर बहुत एहसानात हैं और जब हम गांव के सरदार की आखिरी वक्त आया तो इस गांव के सरदार ने हमें एक आखिरी वसीयत की। इसमें कहा कि ए गांव वालों, मुझे लगता है कि मेरा इस दुनिया से दाना पानी उठ चुका है और अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि जब तक ये इमाम साहब जिंदा रहें तुम अपनी मस्जिद से इस इमाम साहब की जगह कोई दूसरा इमाम तैनात नहीं करोगे और दूसरा यह मस्जिद का जितना भी चंदा जमा होगा वो इमाम साहब के हवाले करोगे। सुल्तान मुअज्जम उस सरदार की हमारे गांव वालों पर बहुत एहसानात हैं और हम उस सरदार के एहसानात तले नीचे दबे हुए हैं, लिहाजा हम उसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इमाम साहब को जब तक इमाम साहब इस दुनिया में ज़िंदा मौजूद हैं अपनी मस्जिद में दूसरा इमाम तैनात नहीं कर सकते। लेकिन सुल्तान मुअज्जम हमने इमाम साहब को समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत दफ़ा इससे कहा कि जो चंदा हम तुम्हें मस्जिद की तामीर के लिए मस्जिद की चीज़ों के लिए जमा करके देते हैं तुम इसको मस्जिद में खर्च किया करो, लेकिन इमाम साहब पता नहीं इस रकम को कहाँ उड़ा देता है और इसलिए गांव वाले तंग आकर इमाम साहब को दरिया में डाल रहे थे ताकि सरदार की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और इमाम साहब से हमारी जान छूटे। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए। फिर सुल्तान ने कहा, अय गाँव वालों, तुम इमाम साहब को एक आखिरी मौका दो और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब इमाम साहब कोई हेरा फेरी नहीं करेगा। इसके बाद सुल्तान ने एक थैली निकाली जिसके अंदर 1000 सोने के सिक्के थे। सुल्तान मुअज्जम ने वो सोने की थैली इस इमाम साहब के हाथों में देते हुए कहा, इमाम साहब आपके पास ये आखिरी मौका है और इस रकम को तुमने मस्जिद की तामीर में खर्च करना है। इमाम साहब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों से थैली ले ली और फिर सुल्तान अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वक्त गुजरता रहा और चंद माह के बाद सुल्तान दोबारा इसी गांव के पास से गुजरे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस गांव की मस्जिद को देखा जाए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस गांव के मस्जिद को देखा तो वह मस्जिद पहले से भी ज़्यादा खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार थी। यह देखकर सुल्तान को हैरत हुई और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया। जब सुल्तान की आमद की खबर गांव वालों ने सुनी तो सारे गांव वाले सुल्तान के पास इकट्ठे हो गए और सुल्तान को फिर से इमाम साहब की शिकायतें लगाने लगे। गाँव वालों ने सुल्तान मुअज्जम को बताया कि पहले की तरह इमाम साहब ने तमाम रकम को कहीं हड़प कर दिया, मस्जिद की तामीर में एक सिक्का भी खर्च नहीं किया गया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद को गौर से देखा तो मस्जिद अब शहीद होने के करीब थी। सारी दीवार पर कच्ची मिट्टी गिर रही थी और छत भी काफ़ी खस्ता हाल थी। सुल्तान ने हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त मस्जिद के इमाम को पकड़कर मस्जिद में हाजिर किया जाए। सारे गांव वाले इमाम साहब को तलाश करने लगे, लेकिन इमाम साहब कहीं नज़र न आए। इतने में एक नौजवान कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, गांव का इमाम साहब सुबह की नमाज पढ़ने के बाद कहीं गायब हो जाता है
اور ظہر کی نماز کے بعد واپس آتا ہے اور اکثر اوقات نماز کے اوقات کے علاوہ امام صاحب نظر نہیں آتے۔ گاؤں والوں نے بہت تلاش کیا لیکن امام صاحب نظر نہیں آئے۔ بہت زیادہ دیر گزری کہ امام صاحب مسجد کے اندر پہنچ گئے۔ امام صاحب کو تمام لوگ حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور پھر یہ سلطان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے کہا، امام صاحب پچھلی دفعہ میں نے آپ کو 1000 سونے کے سکے دیے تھے، آخری مہلت دی تھی کہ تم اس رقم کو اس گاؤں کے مسجد کی تعمیر کے لیے خرچ کرو گے، لیکن اتنے ماہ گزرنے کے بعد آج بھی مسجد پہلے سے بھی زیادہ خستہ حال ہے۔ آج تم مجھے جواب دو کہ آخر تم نے اس رقم کو کہاں خرچ کیا، اور سچ سچ بتانا ورنہ تمہارا سر ابھی اور اسی وقت قلم کر دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر امام صاحب گردن جھکائے بیٹھ گئے۔ سلطان حیران ہو گئے کہ امام صاحب جواب دینے کے بجائے اپنا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخر اس کے پیچھے ایسا کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس امام صاحب کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتے تھے، لیکن وہ اتنی بڑی رقم کہاں خرچ کر رہے تھے؟ سلطان کے ذہن میں ایسے ہی بسبسے آیا کہ کہیں مسجد کے نام پر جمع ہونے والا سارے چندے سے امام کسی اور قبیلے میں کوئی جگہ وغیرہ خریدی ہو، یا کوئی حویلی بنائی ہو، یا اور کوئی فضول خرچی کرتے ہو یا عیاشی کرتے ہوں، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کو پھر سے کہا، امام صاحب میں آپ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ تم گاؤں کی مسجد کا چندہ کہاں غائب کر رہے ہو؟ اگر تم سچ بتا دو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ امام صاحب نے کہا، سلطان معظم یہ بہت بڑا راز ہے، آپ میرا سر قلم کر دیں، میں اس راز کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان حیران ہو گیا کہ امام صاحب کس مٹی کا بنا ہوا ہے، اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے لیکن راز نہیں بتا سکتا۔ سلطان کی سمجھ میں آ گیا کہ مسجد کے امام صاحب کو اپنے ہی طریقے سے اپنے جال میں پھنسانا ہوگا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اے گاؤں والو، تم سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ مسجد کے امام صاحب کو کہا کہ تم بھی اپنے گھر میں چلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ مسجد کا امام اسی وقت چلا گیا۔ تمام گاؤں والے سلطان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی سلطان نے مسجد کے امام کو معاف کر دیا، لیکن اصل میں سلطان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ سلطان نے کہا کہ اگر میں اس مسجد کے امام صاحب پر جتنا زور ڈالتا وہ مجھے کچھ نہیں بتاتا، لہٰذا جیسا تم تمام قبیلے والے کہتے ہو کہ اس مسجد میں ہم کوئی دوسرا امام مسجد امام نہیں رکھ سکتے، تمہاری مجبوری ہے، لیکن اگر ہم اس مسجد کے علاوہ یہاں پر قبیلے کے بالکل بیچ میں ایک بہت خوبصورت مسجد تعمیر کر لے تو اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں۔ قبیلے والے بڑے حیران ہوئے کہ سلطان کہنا کیا چاہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارا یہ والا امام مسجد جس کو تم اپنی مسجد سے نہیں نکال سکتے، یہ تمہارا سارا چندہ کھا جاتا ہے، اور مسجد کی حالات بہت خستہ ہے، اور یہ بتاتا بھی نہیں ہے کہ سارا چندہ کس جگہ پر خرچ کرتا ہے، اور تم اسے نکال بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا میں نے یہ سوچا ہے کہ تمہارے اس قبیلے میں ایک بہت بڑی اور شاندار مسجد تعمیر کروا دیتا ہوں، جس کا سارا خرچ یہ سلطنت برداشت کرے گی، اور آپ میں سے کسی کا 1 دینار بھی خرچ نہیں آئے گا۔ اس طرح اس امام مسجد کے پاس نہ کوئی چندہ جمع ہوگا اور نہ ہی اس نئی مسجد میں ہم اس کو تعینات کریں گے، بلکہ یہاں پر ایک اور امام مسجد کو تعینات کیا جائے گا۔ تو قبیلے والوں نے کہا، بالکل ٹھیک ہے سلطان معظم، اس طرح ہم نے جو زبان دی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور اب موجودہ وقت کے لحاظ سے جو مسجد کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر ایک بہت بڑی مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ مسجد کی تعمیر شروع ہو رہی تھی تو وہاں پر کافی مزدور کام کر رہے تھے، جس کے اندر مصر کے بڑے بڑے کاریگر بھی شامل تھے۔ مسجد کا کام زوروں پر تھا، سارے مزدور کام میں لگے ہوئے تھے۔ مٹی کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جایا جا رہا تھا۔ اسی دوران جب مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا رہا تھا تو مٹی کے نیچے قبر نکل آئی۔ اس قبر کے اندر مردہ دفن تھا۔ سارے لوگ آس پاس اکٹھے ہو کر اس قبر کی طرف ڈرے ہوئے آ گئے۔ فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر بلایا گیا۔ یہاں پر آ کر سلطان نے جب قبر کا منظر دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔
ہر طرف خوف کا سما تھا، کیونکہ اس قبر کے اندر ایک مردہ لیٹا ہوا تھا جس کے منہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سانپ مردے کو بخفا سے ڈس رہا تھا۔ یہاں پر موجود سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اس مسجد میں کام کرنے والے تمام لوگوں کو کام بھول گیا اور دعا و اذکار پڑھنا شروع کر دیا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر کانپنے لگے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی حقانیت کا پتہ چل گیا کہ جو کچھ ہم دنیا کے اندر بوتے ہیں اس کا انجام ہمیں قبر میں لازمی ملے گا، اور ایسے واقعات کھلی نشانی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے اوپر ڈر حاوی ہو گیا۔ دعا پڑھنے کے بعد اچانک انہوں نے مردے پر نظر ڈالی، وہاں سے سانپ غائب ہو چکا تھا۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا پر سانپ مردے کے پاس سے ہٹ چکا تھا۔ پتہ نہیں سانپ کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ سانپ ڈھونڈنے پر کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ علماء کے مشورے سے سلطان نے اس قبر کو کچھ بھی نہ کیا اور کاریگروں اور مزدوروں سے کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ کہہ کر سلطان واپس اپنے محل میں لوٹ گئے۔ اگلے دن پھر سے چند مزدور کام کر رہے تھے تو اچانک پھر ایک اور قبر سامنے آ گئی اور ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ فوری طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی گئی اور سلطان حاضر ہو گئے۔ علماء کے مشورے سے سلطان کے کہنے پر مزدوروں نے قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ قبر کی کھدائی مکمل کرنے کے بعد قبر کے اندر دیکھا گیا تو قبر کے نچلی تہہ پر سانپ اور بچھو ایسے چل رہے تھے جیسے یہ نارمل زمین پر رینگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نظارہ کافی بھیانک تھا۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے سب لوگ یہ منظر دیکھ کر بھاگ گئے سوائے سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، علماء کرام اور ان کے وزیروں کے۔ یہ کیسا منظر تھا جس کو دیکھ کر یہاں پر سارے لوگ دنگ رہ گئے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے آخر ہمارے ساتھ قبر کے اندر کیا ہوگا۔ اکثر مزدوروں اور کاریگروں کی آنکھوں میں آنسو تھے، حتیٰ کہ سلطان اور علماء کرام بھی افسردہ تھے۔ سلطان نے پھر سے علماء کرام سے مشورہ کیا کہ ابھی ابتدا کام جاری ہے، لہٰذا مسجد کسی اور جگہ بنوا لیں تو علماء نے پھر سے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ مسجد کا کام جاری رکھیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مشاقت کے بعد کاریگروں اور مزدوروں سے کہنے لگے کہ آپ اللہ کا نام لے کر کام جاری رکھیں۔ لیکن سلطان نے محسوس کیا کہ کاریگروں اور مزدوروں کے چہروں پر واج ڈر تھا۔ یہ کہہ کر سلطان اپنے محل میں لوٹ گئے اور مزدور اور کاریگر کام پر شروع ہو گئے۔ تیسرے دن معمول کی طرح مسجد کا کام جاری تھا۔ مزدور اور کاریگر کام کر رہے تھے۔ اب مسجد کے لیے ایک نئی جگہ سے مزدور مٹی لینے کے لیے گئے تو جب کچھ مٹی لے لی تو اچانک پھر سے انہیں ایک اور قبر دکھائی دی جو کہ زمین کے اندر تھی۔ اچانک یہ سارے مزدور ڈر کے مارے واپس آئے اور فوری طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آگاہ کیا گیا تو سلطان موقع پر علماء کے ساتھ موجود ہو چکے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر علماء کرام اور سلطان بڑے حیران ہوئے کہ لگاتار تیسرے دن یہ واقعہ ہونا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ پھر علماء کے مشورے کے بعد سلطان نے مزدوروں سے کہہ کر اس قبر کی مکمل کھدائی کا حکم دیا۔ مزدوروں نے آ کر قبر کی کھدائی کی تو کھدائی کرنے کے بعد انہوں نے جو قبر کے اندر دیکھا تو اکثر لوگوں کے سر میں درد ہونے لگا اور ان کو قے آنا شروع ہو گئی، کیونکہ قبر سے اتنی گندی بدبو آنے لگی کہ یہاں پر موجود سارے لوگ بھاگنے لگے۔ سارا دن بدبو ختم ہونے کا انتظار کرنے کے بعد بھی بدبو ختم نہیں ہو پائی۔ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کرام سے کافی دیر تک مشورہ کرنے کے بعد اس قبر کو بھی بند کر دیا گیا اور اس مسجد کا کام رکوا دیا گیا۔ جب تمام علماء کرام، مزدور، کاریگر اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے تو سلطان کو چین نہیں آ رہا تھا کہ اس مسجد کی تعمیر کے دوران 3 دفعہ ایسے واقعات ہونا یہ اتفاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اشارہ ہے جو کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ کافی سوچ وچار کے بعد سلطان نے کہا کہ پہلے والی مسجد اور خاص کر اس کے امام مسجد میں کوئی راز ضرور پوشیدہ ہے، اور اب تو مجھے یقین سا ہو گیا ہے کہ وہ امام مسجد اپنے دل میں ضرور کوئی بات لیے ہوئے ہے، لہٰذا ہمیں مسجد کے امام صاحب کا پیچھا کرنا ہوگا اور تبھی ہمیں اس راز کا پتہ چلے گا۔ گاؤں والے آمادہ ہو گئے اور اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام گاؤں والوں کے ساتھ مل کر صبح مسجد سے نکلتے ہی امام صاحب کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اب امام صاحب اپنے خچر پر سوار آگے جا رہے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور گاؤں والے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔
امام صاحب مسجد سے نکلنے کے بعد گاؤں کے ساتھ میں بنے بازار کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں سارا منظر دیکھ کر سلطان اور تمام گاؤں والے حیران تھے کہ آخر مسجد کے امام صاحب بازار میں کیا کرنے گئے ہیں۔ امام صاحب ایک تندور والے کے پاس گئے اور اسے کچھ روٹیاں خریدی۔ روٹیاں خریدنے کے بعد امام صاحب ایک طعام خانے پر گئے اور وہاں جا کر بکرے کے گوشت کا شوربہ خریدا اور شوربہ خریدنے کے بعد بازار سے نکل پڑے۔ سلطان اور تمام گاؤں والوں کو غصہ آ رہا تھا کہ اس امام صاحب کو مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ جمع کر کے دیتے ہیں اور ادھر امام مسجد پر خرچ کرنے کے بجائے بکرے کا شوربہ پی کر لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب مسجد کے امام صاحب بازار سے نکلنے کے بعد گاؤں کے ساتھ میں بنے ایک چھوٹے سے جنگل کے اندر داخل ہوا اور سلطان اس کا پیچھا کرتے کرتے جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ سلطان کی نظر ایک چھوٹے سے لکڑی سے بنے ہوئے گھر پر پڑی۔ سلطان بڑے حیران ہو گئے کہ آخر اس جنگل کے اندر لکڑیوں کے بنے ہوئے گھر میں کون رہ رہا ہے۔ اب گاؤں والے ساتھ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس گھر کے قریب پہنچے تو امام صاحب وہ بکرے کا شوربہ اور گرم گرم روٹیاں لے کر اس لکڑی کے بنے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ یہ گھر تو امام صاحب کا نہیں ہے، آخر امام صاحب اس گھر میں کیا کرنے آئے ہیں۔ گاؤں کے چند لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ امام صاحب نے دوسری شادی کر کے اپنی بیوی کو یہاں رکھا ہوا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ مسجد کے چندے کے پیسوں سے عیاشی کر رہے ہیں۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور گاؤں والوں نے جا کر دیکھا تو سارے گاؤں والوں کے پیر تلے زمین نکل گئی۔ ان سب لوگوں نے دیکھا کہ اس لکڑی کے بنے ہوئے گھر کے اندر بہت ساری بوڑھی خواتین تھیں اور جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور اس بوڑھے امام کے اندر داخل ہوتے ہی تمام خواتین میں کھانا بانٹنا شروع کر دیا اور ان چھوٹے بچوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ یہ سارا منظر گاؤں والے اور سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ رہے تھے۔ سلطان حیران تھا کہ آخر یہ خواتین کون ہیں اور یہ بچے کس کے ہیں۔ یہ سوال جب سلطان نے گاؤں والے سے پوچھا تو سارے گاؤں والے خاموش ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کے منہ میں زبان نہیں تھی۔ تھوڑی دیر گزری کے اتنے میں وہیں امام صاحب جب اس لکڑی کے بنے گھر سے باہر نکلا تو تمام گاؤں والوں اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ سلطان اور تمام گاؤں والوں کو اس جگہ پر دیکھنا اس کے لیے حیرت سے کم نہیں تھا۔ سلطان نے امام صاحب کو کہا کہ آپ کی اصلیت کھل چکی ہے، آپ کے راز سے پردہ فاش ہو چکا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ آپ تمام گاؤں والوں کے سامنے بیان کریں۔ امام مسجد کہنے لگا، سلطان معظم، یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان بہت بڑا راز تھا، لیکن شاید یہ راز تمام گاؤں والوں کو پتہ چلنا تھا اور اس کے پیچھے چھپی حقیقت آپ کو معلوم ہونی تھی، اس لیے میں سب کو یہ بتاتا ہوں کہ پھر امام صاحب نے کہا، سلطان معظم، گاؤں کے سردار کی وفات کے بعد ایک دفعہ گاؤں میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور اس حملے کے دوران گاؤں کے ڈاکوؤں نے تقریباً 810 نوجوان کو قتل کر دیا، جس سے گاؤں کی خواتین بیوہ ہو گئی اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ خواتین ان گاؤں والوں سے مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن گاؤں میں سے کسی نے ان کی مدد نہیں کی، حتیٰ کہ ان گاؤں والوں نے ان بیوہ خواتین کو دھکے دے کر اپنے گاؤں سے نکال دیا، اور یہ سارا منظر مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں ان خواتین کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ خواتین گاؤں سے باہر نکلی تو میں ان کو ساتھ لے کر جنگل میں چلا گیا اور ان کے لیے لکڑی کا گھر بنایا، اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ تم لوگ ان گاؤں کی طرف قدم نہیں رکھنا، کیونکہ گاؤں والوں کو اگر پتہ چل گیا کہ میں نے تم کو یہاں رکھا ہوا ہے تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی دھکے دے کر یہاں سے نکال دیں گے، لیکن تمہارے کھانے پینے کی ذمہ داری میں اپنے سر پر لیتا ہوں۔ سلطان معظم، میں یہ بات اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ مسجد کی جمع کی گئی رقم میں کسی بیوہ یتیم بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا، لیکن ان گاؤں والوں نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا۔ سلطان معظم، آج تک مسجد کا جتنا بھی چندہ جمع ہوتا تھا میں ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں پر خرچ کرتا، اور اس بات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان معظم، جو آپ نے 1000 سونے کے سکے کی تھیلی مجھے دی تھی، وہ رقم بھی میں نے ان یتیم بچوں کے اور ان بیوہ خواتین کے اوپر خرچ کر دی۔
پھر اس امام مسجد نے کہا کہ جب آپ قبیلے میں ایک بڑی مسجد کی تعمیر شروع کر چکے تھے، مجھے ان بوڑھی عورتوں اور ان یتیم بچوں کی بڑی فکر ہو رہی تھی کہ اب میرے پاس چندہ نہیں آئے گا تو میں ان کو کھانا کہاں سے کھلا سکوں گا۔ میں نے اس بارے میں اللہ سے مدد مانگی تھی، جس کا نتیجہ آپ تمام گاؤں والے دیکھ چکے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام گاؤں والے سارا ماجرا سمجھ گئے کہ وہ مسجد تعمیر کیوں نہ ہو سکی اور 3 دفعہ زمین میں سے مردے کیوں برآمد ہوئے۔ سلطان نے گاؤں والوں کی طرف دیکھا اور کہا، اے گاؤں والوں، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس راز کے بارے میں تم سب کو پتہ چل گیا، ورنہ بروز محشر میرا رب تم سے اس امام صاحب کی ایک ایک مصیبت کا جواب لیتا۔ جو امام صاحب اتنی بدنامی، اتنی گالیاں کھانے کے بعد بھی اکیلا ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی خدمت کرتا رہا، لیکن تم گاؤں والے اکٹھے ہو کر بھی ان خواتین کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکے۔ لہٰذا اگر تم محل نما مسجد بھی تعمیر کر دیتے تو بروز محشر ہمارا رب تمہیں کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام گاؤں والوں کو کہی تو سارے گاؤں والے شرم سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا بھی ان گاؤں والوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ جمع کر کے امام صاحب کو دیا تھا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے ادا کر دیا، تاکہ اس کا بوجھ امام صاحب پر نہ آئے کہ مسجد کے چندے کو بیوہ خواتین اور یتیم بچوں پر خرچ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبیلے کے اسی پرانی مسجد کو شہید کر کے یہاں پر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کرا دی، ان یتیم اور بیوہ بچوں کے لیے وظیفے مقرر کر دیے اور ان خواتین اور بچوں کے لیے خیموں کے گھر بنانے کا بھی حکم دے دیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امام صاحب کو بھی بڑے انعام و اکرام سے نوازا اور امام صاحب کو لے کر اپنے شاہی محل چلے گئے اور گاؤں والوں کو کہا کہ تم امام صاحب کو اپنے گاؤں میں رکھنے کے قابل نہیں، کیونکہ ایسے لوگ کسی بھی منصب کا اہم سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے تم لوگوں نے اس امام مسجد کی نہ تو قدر کی اور نہ ہی کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ سارا پیسہ کہاں خرچ کرتا ہے، اس کی بجائے ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ میرے محترم ناظرین اکرام، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں، اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی ان لوگوں تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔